السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 جون 1910 کو امریکہ کی ایک خاتون نے، جس کا نام سنورا داد تھا، اپنے باپ کی یاد میں فادر ڈے منایا۔ باپ کے نام پر اس نے دن منایا اور پھر اس دن کو ہر سال منانے لگی، اور حتیٰ کہ اس نے اس کو دوسرے ملکوں پر پیش کیا کہ یہ دن خاص کیا جائے، اس کے اندر اپنے باپ کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے اور اس کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کیا۔ 1972 کو عالمی تہواروں میں اس کو شامل کر لیا گیا، اور آج پوری دنیا پر 20 جون کو فادر ڈے کے نام پہ دن منایا جا رہا ہے۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ محترم ناظرین، یاد رکھیے، سال میں صرف ایک دن والد محترم کی کرنا اور اس کے احترام میں کھڑے ہونا، اس کو تحائف دینا، یہ غیر مسلموں کا تہوار بھی ہے اور کا شعار بھی ہے۔ اسلام اس کی نہ اجازت دیتا ہے، نہ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، والدین دونوں کا احترام اسے سال کے ہر لمحے کے اندر 12 مہینے، ہر دن، ہر سیکنڈ منٹ والدین کا احترام کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ باپ کا احترام اپنی جگہ پہ، ماں کا احترام اپنی جگہ پہ، اور یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر لمحہ، ہر وقت عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور عزت ان کو دینا، ان کی خدمت کرنا، باعث عبادت اور سعادت سمجھنا، یہ ایک مسلمان کو اسلام کی تعلیم ہے۔ اب دیکھیے، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ باپ اگر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے تو بیٹا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہونا چاہیے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو اور بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو۔ جیسے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور ان کی والد کے سامنے نظروں کو جھکا کے سر تسلیم خم کرنے والی بات دیکھ کے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسلام ایسا بیٹا چاہتا ہے جو والد کا احترام کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی باپ، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ اس لیے باپ سے ہمیشہ دعا لینا ایک مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے کہ میرا والد ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا: دعوت المظلوم، دعوت المسافر، دعوت الوالد علی ولدہ۔ مسافر کی، مظلوم کی، اور جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے، اگر وہی بیٹا اپنے باپ کا ادب کرنے والا نہ ہو اور گستاخ ہو، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ایک روایت میں ہے اللہ اس سے روز قیامت اپنی رحمت سے محروم اسے کر دے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی نہ نفلی نماز قبول کرتے ہیں نہ فرضی نماز قبول کرتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، نہ نفلی نہ فرضی۔ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ایک العاق، وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کی تابعداری نہیں کرتا، وہ بندہ۔ دوسرا المنان، جو بندہ احسان کرنے کے بعد احسان جھتلاتا ہے، نیکیاں کر کے اتراتا ہے، جھتلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو تقدیر کا انکاری ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے، جن کو اللہ رب العزت نے زندگی میں ماں باپ کا سایہ دیا ہوا ہے، وہ ان کی خدمت کرے۔ ماں ہے تو ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اس کی خدمت کر کے اللہ کی جنت تک پہنچ جائے۔ اور باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ نے والد کو جنت کا بہترین دروازہ بنایا۔ جو اس دروازے سے داخل ہو کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ باپ کی خدمت کیا کرے، اور جو باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ سمجھ لے جنت کا دروازہ اس نے اپنے لیے بند کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا زمین پر باپ راضی ہوتا ہے، آسمان پر اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔
वसखत अल्लाह फी सखत अलवालिद, और ज़मीन पर जिसने अपने बाप को नाराज़ कर लिया, आसमान पर रब उससे नाराज़ हो जाता है। तो पता हमें चलता है कि हमें ज़रूरत है कि हम साल के एक दिन अपने माँ बाप से मुलाकात करके मोहब्बत का इजहार करते फिरें और उनके तोहफ़े देते फिरें। ये गैर मुस्लिमों का शिआर और त्यौहार हो सकता है, ये फादर डे मनाना गैर मुस्लिमों का शिआर और त्यौहार है, मुसलमान का नहीं। मुसलमान की तो हर सुबह फादर डे और मदर डे से शुरू होती है कि वो सुबह अपने माँ बाप को सलाम करता है, उनकी खिदमत करता है, काम पे निकलता है, रात को आता है, शाम को अपने वालिदैन की खिदमत तवाज़ु और उनके सामने आजिज़ी से बैठ के एहतराम और नज़रों को झुका के मोहब्बत का इजहार करता है। ये मुसलमान होता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आपने फरमाया तेरी माँ है। दूसरी बार पूछा तो फरमाया तेरी माँ है। जब तीसरी बार पूछा तो फरमाया तेरा बाप है, उसकी खिदमत करना तेरे ऊपर लाज़िम है। दुआ करो अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में जब अपनी इबादत का तज़किरा और उसका फ़ैसला किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ने अपनी इबादत का फ़ैसला किया तौहीद के साथ कि मेरी सिर्फ इबादत की जाए, और दूसरा फ़ैसला किया व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन से नेकी और अच्छा सलूक किया जाए। वो वालिदैन उनमें से एक कोई हो, औ किलाहुमा, या दोनों हों, अहदुहुमा औ किलाहुमा, बाप हो, माँ हो, अकेली हो, या दोनों माँ बाप दोनों मौजूद हों, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको कोई उफ तक न कहना, उनको झिड़कना नहीं, बल्कि उनके लिए हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया तुम्हें चाहिए कि तुम कहो कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिस तरह हमारे माँ बाप ने हम पर बचपन के अंदर शफ़क़तें की, मोहब्बतें की, प्यार से हमें पाला, परवरिश की, हमारे हकूक़ का ख्याल रखा, अल्लाह जितनी शफ़क़तें बचपन में हमारे वालिदैन हम पर करते रहे, अल्लाह आज बुढ़ापे की हालत में वो हैं, अल्लाह उन पर तू रहमत फरमा, उन पर शफ़क़त फरमा, और जो उनकी ज़िंदगी है और उनका जो हमारे ऊपर साया है, अल्लाह उसको तादेर कायम फरमा। दुआ करें जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें अल्लाह खिदमत की तौफ़ीक दे, जिनके दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके लिए उनकी औलादों को सदका जारिया बनाए और उनके लिए दुआ और सदका जारिया के अमाल जारी रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।